میں کہتا ہوں 10-15% ہے جو سیاستدان کلف لگے ہوئے کپڑے اور جیکٹ. میں نے آپ کو کہا نا کہ کچھ لوگ کمپلیکس ہوتے ہیں, احساس کم تری میں مبتلا ہوتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو ایک میں نے جناح صاحب کا مثال دیا اور ایک میں نے کہا کہ اسی مصر کے سرزمین پہ فلسطین ہے جہاں پہ فرعون چلا کرتا تھا, احرام مصر بناتا تھا, اور جب مسلمان فاتح امیر المومنین جاتے ہیں تو رقاب ہاتھ میں پکڑے ہوئے, پیوند لگے ہوئے کپڑے. تو آج دنیا ان کو نہیں غلام اونٹ پہ تھا اور خود اونٹ کی مہار, کیونکہ باری آئی ہوئی تھی. تو میں نے کہا جو جلال کے ساتھ گاڑیوں میں نکلتے ہیں, آپ چھوڑے جی چیئرمین پیپلز پارٹی. ابھی کل میں نے پڑھا کہ بلاول ہاؤس کے پروٹوکول نہ دینے پہ, بلاول زرداری کو پروٹوکول نہ دینے پہ انہوں نے 3 DSP اور 7 SHO معطل کر دیا. میں نے بھی پڑھا تھا وہ, میں نے بھی پڑھا تھا. اور کس کوٹے میں آپ بتائیں کہ کیا ان کی تنخواہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جیب سے دیا جا رہا ہے؟ وہ جان و مال کے ہمارے عام عوام کے مامور ہیں یا بلاول زرداری کے مامور ہیں؟ تو یہ فرق ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ چند لوگ ہیں جو سیاستدان ہیں, باقی لوگ بزنس کرنے آئے, گملے میں لگے ہوئے پودے ہیں جو ایکسیڈنٹل. دیکھیے تو اس کا میرج آف کنائیونس جیسے ہے نا, اسی طرح سے آج ہمارے یہاں ریکنسیلیشن کی سیاست یہ ہے کہ تم اپنی چوری کا دھندا جاری رکھو, میں اپنے ڈاکے کا دھندا. میں جو ریزلٹ ڈرائیو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, مگر وہ جو لڑکے بدزن ہے ان سے میں عرض کروں گا کہ بیٹا یہ میرا پاکستان نہیں ہے, یہ آج کے پولیٹیشین کا نہیں, تمہارا پاکستان ہے. اگر ہم غلط کر رہے ہیں تم سیاست میں ہم سے چھین لو اس پاکستان کو, ہمیں سائٹ پہ بیٹھاؤ, یہ تمہارا ملک ہے. اس کا کوئی باہر سے نہیں آئے گا تمہیں سدھارنے کے لیے. ہاں باہر سے اگر کوئی خدا نخواستہ آ گیا تو صدیوں کی غلامی کے لیے آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا نہال ہاشمی صاحب, آپ ایک مڈل کلاس فیملی کے, ایک ورکنگ کلاس کے, ایک ورکنگ آدمی ہے. ظاہر ہے روزانہ آپ جاتے ہیں, اپنی روزی کماتے ہیں حلال حلال سے, اپنے بچوں کو بھی, ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کرنٹ سینیریو میں تو کبھی MNA نہیں بن سکتے, کیونکہ آپ کے پاس 3-4 کروڑ تو ہوں گے نہیں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں خرچ کرنے کے لیے. پھر کیا ہوگا؟ یہ سیاست یہیں ختم, یا صرف نعرے بازی یا ٹی وی کے ٹاک شوز میں فلیمبوئنسی سے زور زور سے بول کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا؟ میں الیکشن لڑا تھا 2002 میں NA سے, مناسب ووٹ ملی تھی PMLN کو. اس میں کراچی مجھے 8000 ووٹ ملی تھی, کافی تھا اس لحاظ سے, مشرف کی رجیم تھی. میں اب بھی الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. الیکشن میں ایک بات کرتا, میں احسان کر رہا ہوں. ابھی بھائی میں اپنے گھر سے پیسے خرچ کر رہا ہوں, جو وقت میں تمہیں دے, میں صبح 8 بجے اس وقت بھی جاتا تھا کوٹ, 8 بجے پہنچ جاتا تھا, پھر اپنے آفس میں آ کے فائل دیکھتا تھا, پھر کمپین میں نکلتا. ایک ذریعہ کثیر صرف کر کے 3 کروڑ آج کل میں شاید نہیں کروں گا. میں نے محمد نواز شریف صاحب کو ایک دن کہا, میں نے سر میں آپ کی پارٹی میں MNA بننے نہیں آیا ہوں. MNA بننا اگر مجھے ہوتا تو مجھے وہ روح پتا ہے اس بس کا جس پہ بیٹھ کے میں MNA بن جاؤں گا اگلے الیکشن میں. میں سیاستدان ہوں, سیاسی ورکر ہوں, میں بیوقوف نہیں ہوں. مگر میں اس پارٹی میں اس لیے میں ہوں اس لیے کہ پاکستان میں ہزاروں نہیں 50,000 سیاستدان ہیں, ہر کوئی MNA اور سینیٹر نہیں ہے. میں اپنی پارٹی کے سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں بیٹھا ہوا ہوں. ہم پالیسی پلان منشور کو ریشیپ کرنے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. یعنی آپ کا جو مطبع نظر ہے وہ حصول اقتدار نہیں ہے, نہیں اقتدار میں ہے. اگر میں آپ کا ذاتی طور پہ نہیں اختیار اگر ملے تو نہیں, یس آئی ویلکم. نہیں تو اختیار کیسے, میں آپ الیکشن کے لیے اتنا فنڈ کہاں سے لائیں گے؟ فنڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی. فنڈ کی نہیں, کون دے گا؟ میں آپ کو بتاؤں عوام بڑی سپورٹ کرتی ہے. 2.5 سے 3 کروڑ نہیں, 2.5-3 کروڑ نہیں بھائی, میں 15-18 لاکھ میں الیکشن جیت گیا تھا. بڑے اچھے لوگ ہیں جو مجھے پچھلے 2000 بڑے لوگ ہیں جو بینر پر فلیکس. دیکھیے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, جہاں پاکستانی قوم میں کچھ خرابیاں ہوں گی, بہت اچھے لوگ ہیں جو سپورٹ بھی کرتے ہیں. میں اس ساری چیزوں کے باوجود ایک بات مجھے معلوم ہے کہ میں اپنی پارٹی کا سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا ممبر ہوں, تو میری اس پارٹی میں بات مانی سمجھی اور سنی جاتی ہے. ہماری قیادت میں یہ بات ہے اور میں بڑا برملا کہتا ہوں, اور یہی ایک خوبی ہے جس کے وجہ سے. دوسری بات, میں اس قیادت کے ساتھ ہوں. میں اور میرے والدین اگر پاکستان آئے تھے, میرے دادا میرے والد, تو اقتدار اور کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے نہیں, پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے, اسلام کا اخوت کا رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے, اور دکھانے کے لیے بھارت کو اور یورپ کو اور دیگر ملکوں کو کہ ہم مثالی رول ماڈل بن سکتے ہیں. میں ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا چاہتا ہوں. ایک نمبر 2, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر میں نے ہار بھی گیا تو میری قیادت پھر شاید مجھے کہیں ایڈوائزر بنا دے گی. میں کنٹریبیوشن کروں گا کہیں نہ کہیں. ہاں ہوگا سر. میں ٹوائس UN میں گیا ہوں, جی 2 بار یونائٹڈ نیشن میں ریپرزینٹ کر کے آیا ہوں. میں کیا کنٹریبیوشن کرتا تھا, میں گاڑی کا کرایہ نہیں لیتا. میں کہا نہیں ڈیلی $500 کیوں لوں گا, 20 روز ٹھہرا ہوں, 10,000 میں میرے
स्कूल बन जाएगा। मैंने अपने घर का किराया नहीं लिया। 1948 के पाकिस्तान की नहीं, मैं मियां साहब के पिछले गवर्नमेंट में था, इम्प्लीमेंट कर रहे थे ना। अच्छा, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ, जरा ब्रेक पे जाते हैं हाशमी साहब, ब्रेक से वापस आते हैं, जरा दिलचस्प बातें आपसे और करेंगे। ख़वातीन निहाल हाशमी साहब से ये गुफ्तगू जारी है, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है। मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स पे आप इन्हें देखते तो हैं और बहुत ही ज़्यादा कभी कभी गुस्से में भी देखते हैं। मैंने भी आज ये तय किया था कि इनसे गुफ्तगू करूंगा, इख्तलाफ भी करूंगा, मगर इन्हें गुस्सा नहीं आने दूंगा। कहाँ तक कामयाब रहा, कहाँ तक नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद बताता हूँ। हज़रात, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक, मेरे साथ अंजुम रिजवी के साथ लाइव, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब निहाल हाशमी साहब। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी हाशमी साहब से, गुफ्तगू को जारी रखते हैं। हाशमी साहब, अब ये सब बातें तो बिल्कुल ठीक हो गई कि ये सियासी पार्टियाँ और ये सब जो हैं ये किस तरह से, मैंने ये कहा था ना कि जो 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 मिडिल क्लास सियासी पार्टियों में इसके वक्त हम एक तो ये देखते हैं कि जो हायरार्की है, वो जो मैंने अभी कहा था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मतलब भाई बेटा हर जगह यही हो रहा है। जो आप जैसे डाई हार्ड हैं, जैसे अभी मैंने इंप्रेशन ये लिया कि आप एक मिशन के तहत सियासत कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग तो इसका मतलब है कि कभी भी पार्टी के नंबर 1 नहीं बन सकते? नहीं बन सकते हैं, ऐसी कोई बात कैसे बन देखिए, मतलब अगर आप कंपेयर करूं, अगर आप देखें, मगर मैंने भी तहिया किया हुआ कि आज आपको गुस्सा नहीं दिलाऊंगा, लेकिन इख्तलाफ जरूर करूंगा आपसे। अच्छा, ये भी जिन्स में होता है। मेरे वालिद साहब पॉलिटिशियन थे, अवामी लीग के सेंट्रल वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, सोहरवर्दी साहब के साथ, और 54 में ही वाज द ओनली नॉन बंगाली जिसको सोहरवर्दी साहब ने टिकट दिया था ईस्ट पाकिस्तान में। अच्छा, बदकिस्मती से लॉस्ट, और मार्शल अलग ने थे पहले उनको डिजिग्नेट किया था सोहरवर्दी साहब ने एम्बेसडर टू बर्मा। बड़ा एक्टिव आदमी थे। हम 4 भाई हैं, मेरा बड़ा भाई फौज में, मैं वकालत में, मुझसे छोटा मर्चेंट नेवी में, आखिरी वाले एक इंजीनियर है। सियासत में मैं हूँ। मेरे बड़े भाई के दोनों बच्चे भी फौज में चले गए। मेरे बच्चे बेटा बेटी दोनों भी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। मेरी बेटी बड़ी ज़बरदस्त ऑरेटर है, डिबेटर है, बेटा भी बड़ा शौक है, सब में पूरा खानदानी। मेरे 3 बच्चे तीनों। इत्तेफाक से भी मेरी डीएमसी में किसी एक तंजीम है, उसकी यूनिट इंचार्ज थी शादी से पहले। तो हम मुकम्मल सियासत जिनको आता है वो ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, इंसाफ करते हैं माशरे के साथ। उनको पता होता है कि लोगों के साथ, देखिए सियासतदान एहसास का अगर कर रहा हो तो ये सियासतदान है, वरना वो कोई बनिया है, ठग है, जो अपने पास पड़ोस का एहसास ना करे। आजकल कैसे हैं ठग ज़्यादा है, तो ठगों में आप एक अकेली नहीं, बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे। हमारी पार्टी का आप मुशाहिदुल्लाह खान को नहीं देखा, उसका तो अपना मकान भी नहीं है, उसने मकान बेचा, बेच के बच्चों को पढ़ा दिया। जानता हूँ, वो भी एक मिडिल क्लास आदमी है। बहुत सारे लोग हैं हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं। पाकिस्तान को हमने जहां तक पहुंचाया, आने वाले बच्चे जो है, मगर पार्टी लीडरशिप आपको नहीं मिलेगी। मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। और एम्बिशियस नहीं हो रही? नहीं, देखिए आज पूरी दुनिया में फैमिली लिमिटेड ही चल रही है। इत्तेफाक की बात है, इंडिया में, बांग्लादेश में, बर्मा में, म्यांमार में। तो ये क्या खुशाइन बात है? नहीं, अच्छी बात नहीं है। आने वाले दिनों में चेंज होगा। मगर हमने तो इस मुल्क में ये भी देखा, मैं कुछ अर्सा बरतानिया में था, वहाँ काम भी करता था, सब था, हमने वहाँ देखा। मेरी पार्टी की एक बात बताऊँ मैं आपको जी, वाकई इनके वालिद साहब लेबरर थे, मिडिल क्लास भी नहीं, बिल्कुल सही है। और फिर नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने जितनी मेहनत की, मैं आपको कह सकता हूँ देयर इज नो सेकंड टू शहबाज शरीफ, हार्ड वर्किंग में और डिवोशन में और बर्न करने में अपने आप को। मियाँ साहब भी नहीं, वो आदमी है क्या है, सुबह 6:30 बजे आपको अगर मीटिंग कर रहा हो ना, 6:30 बजे पहली मीटिंग शुरू करते हैं जवान, और रात के 11:30 बजे आखिरी मीटिंग होती है। और क्या ड्राइव है उस आदमी की, और वो जो माइक अगर तोड़ रहे होते हैं और जज्बाती होते हैं तो ठीक होते हैं, आदमी का दिल जलता है। अब आप देखिए, वही तो मैं चाह रहा था, अब आप डिफेंसिव पे आ गए। मैंने तो भी ऑफेंस नहीं, किया मैं ही आपको बताऊं, हम बात ये करना चाह रहे हैं, अगर कोई और मेरी पार्टी में हाँ। इतना काम करे और अपने बच्चियों बीवी से ना मिल पाता हो, सीरियसली नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अपने जेब से पैसा खर्च करता हो, जो हार्ड वर्किंग है, नहीं अपने जेब से कौन खर्च करता, चलिए बताओ। काबिल सताइश है, बिल्कुल, मैं इस पे तो कोई हमारी पार्टी तो चंदा पत्ता नहीं लेती। नहीं, मैं तो पर्टिकुलर मैंने पार्टी की बात नहीं की, मैं तो ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात ओवरऑल कर रहा हूं। देखिए, ओवरऑल हमने क्या किया है, हमने लविश लाइफ मैंने जो अर्ज किया था कि देखिए, हमने वहां देखा हैरल्ड विल्सन आए चले गए, मार्गरेट थैचर आई चली गई, पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी रहती है, फिर पार्टी के सारे एग्जीक्यूटिव या उनके मेंबर्स मिलके फिर अपना एक नया लीडर बनाते हैं। समझता हूं कि हमारे तो पॉलिटिकल विल्स भी आती है। अब जो मुस्लिम लीग नून है, ये इसके अंदर अब बड़ी रिवाइव आई है। देखिए, एक ज़माने में मुस्लिम लीग में रिवायती ज़मींदार, वडेरे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या थाने के एजेंट, वो नहीं होते थे थाने के दलाल टाइप के लोग, वो होते थे, अमन कमेटी के जो लोग चलाते थे उस तरह। अब मेरे दौर में
آپ لاہور سے یا کراچی سے لے کے, اب کراچی بار کا جنرل سیکرٹری خالد ممتاز مڈل کلاس نہیں, کراچی میں رہتا ہوں ہمارے پارٹی میں. اب جو کراچی میں جتنے ہم لوگ ہیں, ہم سارے مڈل کلاس لوگ ہیں. لاہور میں آپ خواجہ سعد کو لے لیں, زعیم قادری کو لے لیں, جتنے بڑے مڈل کلاس پورا طبقہ بلڈ ہو کے آ رہا ہے. اب پنڈی میں شکیل, دیگر پارٹیوں میں بھی ہے. بعض پارٹیوں نے روپ دھار لیا ریلیجن کا, مذہب اختیار ہو گیا ہے. مثلا ایک پارٹی ہے جو ایک لینگوسٹک گروپ سے بنی تھی, اب وہ اس کا نام چینج ہو گیا, وہ مذہب کا درجہ اختیار کر گیا, اس کی قیادت نے مذہب کا درجہ اختیار کر لیا ہے. وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ مذہبی فریضہ ہے اس پارٹی کے ساتھ وابستہ رہنا. پیپلز پارٹی بھی آلموسٹ, میں نے پی ایم ایل نون کے بھی دیکھیں پنجاب میں ڈائی ہارڈ ورکرز بالکل وہ نیکسٹ ٹو ریلیجن سمجھتے ہیں. پی ایم ایل این کے ساتھ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے ہے, بہت ہے ان کے جذبات ہیں نا. ہمارے جو عوام ہیں, ہماری لیڈرشپ نہیں, ہم ڈپرائیوڈ, ہم سب ڈپرائیوڈ ہیں نا. تو کہیں ہمیں اگر رے آف ہوپ ملتی ہے تو ظاہر ہے ہم ہیرو ورشپنگ شروع کر دیتے ہیں. مگر میں انجم بھائی بڑا پر امید ہوں, اس ملک کے پاس سب کچھ ہے. یہ جو نسل ہے شاید 10 سال لگ جائے ریکنسٹرکشن میں. مشرف نے, ضیاء نے اور ایوب نے جو نقصان کیا ہے اس کو پھر بنانے کی ضرورت ہے. ہماری بدقسمت یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستان کے بانی لیڈران تھے, انڈیا میں 14-15 سال نہرو ملا تھا, ایک بھی نہیں زندہ بچے ہمارے. اور جو ہمارے بیوروکریٹ اور جو زندہ تھے انہیں ہم نے مار دیا, لیاقت علی خان. اچھا, پھر اس ملک کا جو بزنس مین تھا نا, وہی بڑا ظالم تھا. لائسنس اس نے پکڑا اور جعلی بیچتا رہ گیا. قسم سے بڑا ہی جعلی نکلا ہمارا بزنس مین بھی. بینکرپسی کروانا تو انہوں نے اپنا حق سمجھ لیا. اچھا, انڈیا میں بھی ہوگا مگر میرے خیال چیک اینڈ بیلنس زیادہ ہوگا. وہ محب وطن ہے, وہاں کے سرمایہ کار نقصان برداشت کرتے ہیں, اپنا سرمایہ دبئی, بنگلہ دیش, ہانگ کانگ, سنگاپور, کینیڈا منتقل نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں, بہت بڑا سرخیل ہے کراچی کے ایک انجمن تاجران کا صدر بتا, آج اس کی فیملی کینیڈا میں, یہاں صرف برتھ ڈے کا کیک کاٹتے ہیں وہ. یار پاکستان کو پلیٹ فارم مت سمجھو, خدا کو مانو. پاکستان ہماری, میں کہتا ہوں کہ میری اللہ رسول اور دین کے بعد پاکستان میرا سب کچھ ہے, مائی پیشن. میں اس سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں جذباتی, میں بیوی بچے سب قربان ہے پاکستان پہ, مر جائیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا, پاکستان کو رہنا چاہیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی, ایک اور 2-3 باتیں کرنا چاہ رہا تھا. مثال کے طور پہ پچھلے دنوں بہت شور تھا دوہری شہریت کا اور ان سب چیزوں کا, اور ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ تو ان کے سیف ہیونز ہوتے ہیں, یہاں پہ جب کوئی گڑبڑ کرتے ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی سے بچنے کے لیے پھر یہ جاتے ہیں اور جا کے اور واپس چلے جاتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے. اچھا, آئین میں بھی 63C جو مجھے سمجھ میں آیا, میں تو قانوندان نہیں ہوں لیکن لے مین کے طور پہ جب میں نے پڑھا تو اس پہ سیدھا سیدھا لکھا ہوا تھا کہ ڈسکوالیفیکیشن آف دا ممبر آف پارلیمنٹ میں آرٹیکل C جو تھا 63 کا, وہ یہ کہتا ہے کہ ایدر ہی سیز ٹو بی اے سٹیزن آف پاکستان اور اف ہی ایکوائرز اے سٹیزنشپ آف اے فارن اسٹیٹ. اب اس میں مزید دلائل کہاں آ گئی جب آئین میں اتنی کلیئر لکھا ہے؟ انجم بھائی, لوگ یہ آپ نے دیکھیے, آپ پاکستان کے ان جرنلسٹوں میں سے ہیں جس نے پاکستان کو بھی دیکھا ہے, پرنٹ جرنلزم میں بھی رہے. آپ نے اس وقت جب بڑے بڑے فن خان الیکٹرانک میڈیا میں نہیں تھے تو آپ BBC کے ساتھ وابستے تھے. یو ول بی اینڈ پرائڈ فار پاکستان آلویز. آپ فورن کوالیفائڈ بھی, آپ نے ان کے درسگاہیں, ان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے. آپ ہسٹری پہ بھی نظر رکھتے ہیں, کرنٹ افیئرس. پاکستان اور ملکوں کے ساتھ آپ مساوات نہیں دے سکتے ہیں. پاکستان ایک ایکسٹرا آرڈنری کنڈیشن میں بنا تھا, 2 قومی نظریے پہ بنا تھا. پاکستان ایک نسب العین ہے بنانے کا, ورنہ مسجد مندر یہاں اور وہاں دونوں جگہ, انڈیا اور پاکستان, زبان ایک ہے, کپڑا ایک, پوشاک ایک ہے, سب چیز ایک جیسے. ڈفرینس یہ ہے کہ ہم نے ایک اپنی آئیڈینٹی بنائی تھی اور جناح صاحب نے بڑا واضح ہر چیز 2 ٹوک میں بات کر دی تھی. ہمارا مثال دیگر ملکوں سے نہیں دینا چاہیے. ہم کوئی سیکولر اس طرح کے ہم نہیں ہیں, ہمارا اپنے ایک سارا کمپیکٹ نظام ہے. تو اس نظام میں گنجائش نہیں ہے دوہری شہریت کی. اور پھر دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کے پیتا بھائی. ہم نے معین قریشی اور شوکت عزیز کو دیکھا, کمینہ پن کی حد کی انہوں نے. معین قریشی جب یہاں پہ وزیر اعظم تھے اور اس کے جب ہٹنے کے بعد اور ڈیوریشن میں $2 بلین کی انویسٹمنٹ کی انڈیا میں. میں نے کوئی جو جانور ہوتا ہے نا, پیٹ, جو گھر کے باہر آپ کی رکھوالی کرتا ہے, رات میں بھونکتا ہے, وہ بھی شاید اتنی وفاداری کرتا ہے اپنے مالک کے ساتھ جتنی انہوں نے بہرمتی کی پاکستان کی. ایسے لوگوں کو پاکستان کسی صورت سے لانا چاہیے اور ان کو چوراہے پہ مثال عبرت بنا دینا چاہیے مار کر کے. شوکت عزیز نے کیا کیا, اس نے اسکیم کیا اسٹاک ایکسچینج میں, کیا 2005 کا کریش غرق کر سب کو دیا. یاد ہے. اس کو